السلام علیکم. شروع کرتے ہیں. پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 127 سے شروع کریں گے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ. لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں سے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے. اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ کے علم سے وہ چھپی نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کمزور رہنے والے دو ہستیوں کا ذکر کر دیا. ایک تو یہ کہہ دیا کہ عورتوں کے معاملے میں ذرا احتیاط رکھو، نرمی سے کام لینا، اور دوسرا یتیموں کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ ان کے ساتھ تم جو بھلائی کرو گے اللہ سے وہ چھپی نہیں رہے گی. اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں. وَالصُّلْحُ خیر، صلح بہرحال بہتر ہے. یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ میکسیمم کوشش کی جائے کہ گھر نہ ٹوٹے. کچھ حقوق میں کمی کر کے شادی چلاتے رہیں. فوراً بات ناراضگی کی طرف جائے تو علیحدگی کی طرف نہیں جانی چاہیے. یعنی اگر ذرا سا جھگڑا ہو تو جھگڑے کے بعد فوراً یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہم سپریشن لے لیں یا ہم ڈائیورس کر دیں بیوی کو، یا بیوی سوچے کہ میں خلا لے لوں اور شوہر سے علیحدہ ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو نکاح کی نعمت ملی ہے اس کو مل کر انجوائے کریں، اس کو مل کر شیئر کریں، اور کوشش کریں کہ طلاق اور خلا کی نوبت نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دی. نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم جلدی اپنی بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ایگو ایشو بنا کے ان کو میگنیفائڈ کر دیتے ہیں. تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں یعنی ہم دوسرے کو جلدی معاف نہیں کر پاتے. تو جتنا شوہر اور بیوی کا رشتہ مضبوط ہے اتنا ہی شوہر اور بیوی کا رشتہ ایک طرح سے نازک بھی بہت ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول بنا کر رکھیں جس کے اندر جھگڑے کی فضا نہ بنے، اور اپنی بیٹیوں کو بھی ایسی تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ جس میں وہ حالات کو مولڈ کر سکیں بہتری کی طرف. ان کو سکھایا جائے جھک کر رہنا، ان کو سکھایا جائے کہ وہ کس طرح سے گھر کے اندر معاملات کو، سچویشنز کو ہینڈل کر سکتی ہیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفس جو ہیں وہ تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں. یعنی جب بھی شوہر اور بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہوگا، اگر ایگو کو لایا گیا درمیان میں تو جھگڑا بلا وجہ میگنیفائڈ ہو جائے گا. لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو. یہ کس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ مردوں سے کہہ رہے ہیں یہاں پہ. تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. نساء کا مطلب یہاں پر ہر طرح کی عورت نہیں ہے، یہاں نساء کا مطلب صرف ازواج ہیں، بیویاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم اگر جو اجازت دی گئی ہے، جو گنجائش دی گئی ہے ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی، تو یہ بھی دیکھ لو کہ جس نے تمہیں بنایا ہے، جو تمہاری فطرت کو جانتا ہے، وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ تمہارے لیے عدل کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا، مشکل ہو جائے گا. لن تستطیعوا آیا، ہرگز تم میں استطاعت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا. تو گنتی کے چند لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ ایسے ہوں کہ جو عدل قائم رکھ سکیں، ورنہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ جب 2 سے 3 اور 3 سے 4 نکاح کی طرف جاتے ہیں تو کسی نہ کسی ایک کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے ایک چیز یہاں پر اور بھی بتائی ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گنتی کرنے والی چیزوں میں شوہر کو برابری کرنی چاہیے. جیسے گھر جیسا ایک کو دیا ہے، جتنے گز کا گھر ایک کو دیا ہے اتنے ہی 1000 گز کا گھر اس کو دوسری کو بھی دے. جتنی فیسلٹیز پہلی بیوی کو دی ہیں اتنی ہی فیسلٹیز دوسری بیوی کو بھی دے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا چکے ہیں کہ جذبات کے معاملے میں پکڑ نہیں ہے. جذبات میں ہو سکتا ہے کہ دل کا جھکاؤ کسی ایک کی طرف ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے درمیان مکمل عدل کیا کرتے تھے، لیکن دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، میرا دل عائشہ کی طرف زیادہ جھکتا ہے. تو جذباتی لگاؤ، جذباتی اٹیچمنٹ الگ چیز ہے، لیکن جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ضرور جو ہے عدل کر کے رکھو. تم چاہو بھی تو اس پر خود قادر نہیں ہو سکتے. یہ کس کی بات کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر؟ کس چیز پر قادر نہیں ہو سکتے؟ ایموشنل اٹیچمنٹ کہ تمہاری کس کے ساتھ ہو. دنیاوی لحاظ سے تم عدل کر سکتے ہو، لیکن ایموشنل اٹیچمنٹ کے لحاظ سے تم عدل نہیں کر سکتے. لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو. اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَتَتَّقُوا، جہاں جہاں گھر کے معاملات کو سنبھالنے کی بات آئے گی وہاں تقوی کا ذکر ضرور آئے گا. اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن آگے طلاق کی بات آ گئی. اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں، اگر وہ طلاق کا سوچ ہی لیں، تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر اگر طلاق ہو ہی جاتی ہے تو پھر ضروری کیا ہے کہ بیوی یہ نہ سمجھے کہ اب میرے لیے طلاق کوئی سٹگما ہو گئی. اب یہ نہ سمجھے کہ میرا رازق تو میرا شوہر تھا، اب مجھے کھلائے گا کون، پہنائے گا کون، پلائے گا کون. یہ بتا دیا گیا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی وسیع قدرت سے اللہ چاہے تو ایک دوسرے کو بے نیازی سے، محتاجی سے بچا سکتا ہے. یعنی شوہر یہ نہ سمجھے کہ اگر بیوی نہیں ہوگی تو اس کا گھر نہیں چلے گا، اور بیوی جس کو طلاق ہوئی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ شوہر اس کا رازق تھا اور اس کے اب جو کام ہیں، جو اس کی نیسیسٹیز ہیں، وہ کون پورا کرے گا. تو اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا گیا. اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا اور بینا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں. کیا ہدایت کی؟ ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اوصیکم ونفسی للتقوی، میں تم کو بھی اور اپنے آپ کو بھی تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں. اگر تم اللہ سے ڈرتے ہوئے کام لو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو. آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق. ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے. اگر وہ چاہے ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اور اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے. جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی. اللہ سمیع اور بصیر ہے. مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ اپنے ٹارگٹس ہائی رکھو، اونچے ایم ڈالو. یاد رکھو اللہ جس کو عزت دینا چاہے اس کو کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ جو ہے ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو. یعنی اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو اپنی غلطی مان لو. انسان اگر زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں اپنا یہ ایٹیٹیوڈ رکھے کہ جب غلطی ہو غلطی کو مان لے تو بہت جلدی سے معاملات سلجھ سکتے ہیں، بہت جلدی سے جھگڑے حل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے اپنی ایگو کو اتنا فیڈ کیا ہو کہ ہم کسی کو سوری نہ بول سکیں، اگر ہم نے اپنی ایگو کو اتنا زیادہ بڑا کیا ہو کہ ہماری ایگو کے پیچھے باقی سب لوگ چھپ جائیں، تو پھر انسان کے لیے سوری بولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بات یہاں واضح کی گئی کہ انصاف کے علمبردار بنو، چاہے تمہارے
خلاف ہی فیصلہ کیوں نہ جاتا ہو. اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو. لیکن اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی تمام خبر ہے. ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ یہاں پر گھریلو معاملات کے اندر بھی انصاف رکھنے کی بہت زیادہ تاکید آتی ہے، کیونکہ ہم عورتیں ہیں اور ہمارا زیادہ تر تعلق گھر کے معاملات کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب آپ کو گھر میں کسی کی سپورٹ کرنی ہو، مثال کے طور پر آپ کے 2 بھائی ہیں، آپ کے 2 بھائیوں میں سے ایک بھائی جو ہے وہ دوسرے بھائی پر زیادتی کرتا ہے. اب کیا آپ زیادتی کرنے والے بھائی کو بتائیں گی نہیں کہ بھائی تم سے زیادتی ہوئی ہے، یا آپ کہیں گی کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہنے کی، میں تو دونوں سے معاملہ اچھا رکھتی ہوں، میں دونوں کے معاملے میں نہیں بولتی، میں کسی کو بتاتی نہیں کہ کون غلط ہے اور کون مظلوم ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے حق کا ساتھ نہیں دیا، اس کا مطلب ہے آپ نے عدل کا ساتھ نہیں دیا، آپ نے عدل سے معاملہ نہیں کیا. اگر 2 لوگوں میں جھگڑا ہو جائے اور ان میں سے 2 میں سے ایک چاہے آپ کو کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو لیکن غلطی پر ہو، تو اس کی غلطی کو اس کو بتا ضرور دیں. یہ بھی اس کے ساتھ ہمدردی ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے. یا کم سے کم اگر اس نے اپنی اصلاح نہیں کی تو آپ تو اپنی گواہی اللہ کے ہاں لکھوا دیں گی کہ آپ نے حق کا ساتھ دیا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. یہ کیا؟ آلریڈی تو ایمان لا چکے ہیں، پھر اللہ کہہ رہا ہے آمنو باللہ. اس کا مطلب ہے ایمان 2 طرح کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان لا چکے ہو. آمنو باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، یعنی تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اس نے نازل کی ہے اپنے رسول کے اوپر. یہ 2 طرح کا ایمان کیسا ایمان ہوتا ہے؟ ایک ایمان ہوتا ہے آپ کا اور میرا لیگل سٹیٹس مسلمان ہونے کا. آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جیسے ہی کوئی انسان اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے، ریورٹ ہونا چاہتا ہے، تو اس کو صرف ایک کام کرنا ہوتا ہے، اس کو شہادہ پڑھنی ہوتی ہے، کلمہ شہادت پڑھنا ہوتا ہے، اور وہ اسلام کی جیوگرافیکل باؤنڈری کے اندر آ جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک ہندو ہے، اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اس کو آپ نے کلمہ پڑھایا، اب وہ مسلمان ہو گیا. یا مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے جو بظاہر بہت سے کبیرہ گناہ کرتا ہے لیکن کلمہ پڑھتا ہے، یا اس کو نماز کا بھی معلوم ہے کہ نماز بھی پڑھی جاتی ہے، کبھی کبھی نماز پڑھ بھی لیتا ہے، کبیرہ گناہ میں انوالو ہے، زنا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، سود کھاتا ہے، پھر بھی وہ مسلمان ہی رہے گا. کبیرہ گناہ کرنے سے کوئی انسان جو مسلمان ہے وہ اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکل جاتا. یہ بات ذہن میں رکھیں. تو یہ 2 ایمان جو یہاں بتائے گئے، ان 2 ایمانوں میں سے یہ جو ایمان ہے وہ یہ ہے، ایک ایمان ہے آپ کا اور میرا لیگل سٹیٹس مسلمان ہونے کا، وہ آ گیا یا ایھا الذین آمنو کے اندر. یہ آپ کا اور میرا لیگل ایمان ہے، قانونی ایمان ہے. جو دوسرا آیا آمنو باللہ، یہ والا کون سا ایمان لاؤ؟ اب یہ تمہارا حقیقی ایمان ہوگا، تصدیقم بالقلب والا ایمان. آپ نے بچپن میں ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھے ہوں گے، اس میں آپ پڑھتی تھی تصدیقم بالقلب، اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب. اقرارم باللسان، زبان سے اقرار کرنا، آپ کا اور میرا لیگل سٹیٹس ہے مسلمان ہونے کا. و تصدیقم بالقلب، دل سے اس کی تصدیق کرنا، دل اوتھینٹیفائی کرے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، عمل میں مومن بن کر دکھانا، پریکٹسنگ مسلمان بن جانا. یہ آپ کے ایمان کا اونچا درجہ ہے جس کو ایمان کے حقیقی ایمان کے طور پر بھی اسکالرز نے نام دے کر مینشن کیا ہے. تو یہ 2 ایمان کا یہاں پر ذکر ہے. مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں. ایک آدمی کے جو 2 بیٹے ہیں ان میں سے ایک بیٹا مسلمان ہے، ان میں سے ایک بیٹا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، روزے رکھتا ہے، سچ بولتا ہے، کاروبار میں احتیاط رکھتا ہے. اس کے مقابلے میں جو دوسرا بیٹا ہے وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے. اب اس شخص کا انتقال ہوگا تو وراثت کا مال کس کو تقسیم ہوگا؟ نیک کو یا گناہ گار کو؟ دونوں کو ہوگا. جو گناہ گار ہے وہ اس وجہ سے کہ گناہ کرتا ہے وراثت کے حق سے جو ہے فارغ نہیں ہو جائے گا، تو مسلمان وہ رہے گا. تو ہم مسلمانوں کے 2 سٹیٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ہمارا لیگل سٹیٹس، ایک ہوتا ہے ہمارا قلبی سٹیٹس، ہارٹ ریلیشن شپ آپ کا اللہ کے ساتھ جو آپ کو عمل میں دوڑا دیتا ہے. اور یہ جو آپ کا حقیقی ایمان ہوتا ہے یہ آپ کے عمل سے جھلکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ مسلمان ہو لیکن آپ کا عمل مسلم نہ ہو،
تو آپ صرف اپنے لیگل سٹیٹس کے ساتھ مسلمان ہیں. لیکن اگر میرے عمل کے اندر اسلام جھلک رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں نے لیگل سٹیٹس سے بڑھ کر اپنے دل کے اندر گواہی دے دی کہ میں اللہ کا خوف بھی رکھتی ہوں اور اللہ سے محبت بھی رکھتی ہوں اور اس کی دی ہوئی شریعت کو مانتی ہوں. اپنے رسول پر جو اس نے کتاب نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے. جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا. ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کیا ہوا، اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے. اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا. کیا مطلب ہے یہاں پر؟ کہ ان کے دل کے اندر ایمان کی روشنی آئی تھی، لیکن ان کی ٹیمپٹیشن نے، ان کی ہوا نے، ان کے خواہشات نے ان کو عمل میں پیچھے کر دیا، تو ایمان کا بلب بجھ گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے توبہ کی، پھر انہوں نے اس کے بعد عمل کرنے کی ٹھانی، لیکن جب عمل کرنے کی باری آئی تو وہ عمل نہیں کر سکے. آپ دیکھیں دنیا میں یہ جو ہمارے بلب ہوتے ہیں، آپ کا انرجی سیور ہے یا آپ کے جو بلب ہیں، جو شینڈلیئر میں آپ کے بلب لگے ہوتے ہیں، اگر یہ فلکچویٹ کرتا رہے تو کیا ہوتا ہے؟ فیوز ہو جاتا ہے. ایمان کا بلب بھی دل کے اندر اگر فلکچویٹ کرتا رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ فیوز ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف یہاں اشارہ کیا ہے، اور یہ لائف سٹائل اور یہ مائنڈ سیٹ ہے منافق کا. اللہ ایسے لوگوں کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا. اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ مژدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. اگر تم ایسا کرو گے تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے. یقین جانو ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. یعنی ایسی باتوں میں انوالو نہ ہونا جو باتیں اسلام کے خلاف ہوں. اسلام کے خلاف باتیں کون کرتا ہے؟ جو بہت کم پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ کرتا ہے، جو جاہل ہوتا ہے وہ کرتا ہے، یا جو اچھا خاصا پڑھا لکھا ہوتا ہے، ایلیٹ کلاس کا ہوتا ہے، ڈگری یافتہ ہوتا ہے، وہ کرتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اللہ اور اللہ کے دین کے خلاف باتیں کرنے والے وہ ہیں جو بہت بڑے بڑے پروفیشنز کے اندر ہیں، جو بڑی بڑی پوسٹ کے اوپر ہیں، جن کے پاس بڑی بڑی فورن ڈگریز ہیں. اور جب ان کے منہوں سے ہم ایسی باتیں سنتے ہیں تو ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ہم ان کی محفل چھوڑ کر اٹھ کر چلے جائیں، اس لیے کہ ہم ان کی پرسنالٹی سے باہر مروب ہو جاتے ہیں. آپ حجاب کرتی ہیں، آپ پردہ کرتی ہیں، آپ اپنے عزت کا بھی خیال رکھتی ہیں، شریعت کے مطابق ایک پراپر پروٹوکول کے ساتھ گھر سے نکلتی ہیں، لیکن یہ بات آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ کیا آپ جب کسی خاتون کو دیکھتی ہیں جو بہت اچھی ویل ڈریسڈ ہوتی ہیں تو کیا آپ کی نظریں تھوڑی دیر کے لیے ان پر ٹک نہیں جاتی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں وہ چیز جو ہے وہ امپریس کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مجھے اور آپ کو یہ بات کہی کہ چاہے دین کے خلاف کوئی بھی بات کرے، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے کتنا ہی ایلیٹ کیوں نہ ہو، تم اس کی محفل میں نہ بیٹھو. تم اس کی باتیں سن کر خاموشی سے شرمندہ مت ہوتے رہو دل کے اندر جب وہ اسلام اور شریعت کے اوپر انگلی اٹھائے، بلکہ یا تو اس محفل کو چھوڑ دو یا محبت کے ساتھ اور پولائٹلی اور حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ اس کی بات کا جواب دو. یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے؟ پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا. بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی. تو کفار کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ مسلمانوں کو ڈیگریڈ کرنے کی طرف اپنے جملوں کا اظہار کرتے ہیں، اس انداز میں بات کرتے ہیں. مسلمان ایسے میں کبھی اپولوجیٹک نہ ہو، مسلمان شرمندہ نہ ہو، مسلمان جان لیں کہ ان کے پاس جو شریعت ہے وہ ہی اصل میں حق ہے.
یہی چیز آپ کو اور مجھے ایمان میں آگے سے آگے لے جا سکتی ہے۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ لا الہ الائی ولا الہ الائی، کفر و ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ نفاق کا مرض بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور جس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ منافق بظاہر جو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ بہت پرسکون ہے، اندر سے پرسکون نہیں ہوتا، نہ اس کو سانس آتا ہے نہ اس کی سانس رکتی ہے۔ منافق کا حال یہ ہوتا ہے جیسے دو کشتیوں کا مسافر بتا دیا گیا، اور یہ منافق ہی ہے جو اکثر نان مسلم سے مروب بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو منافقت سے محفوظ رکھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ بتا دیا گیا جس کا ایمان کمزور ہوگا اس میں نفاق آئے گا، جس میں نفاق آئے گا وہ کافروں سے امپریس ہو جائے گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ کافروں کو اپنا رول ماڈل نہ بنانا، ان کے کلچر سے امپریس نہ ہونا، ان کا لائف سٹائل اپنی زندگی کے اندر نہ لے کر آنا۔ اتنا زیادہ لے آؤ ان کا لائف سٹائل کہ تمہیں رسول اجنبی لگنے لگے، سنت تمہیں سٹرینج لگے، اور کافروں کا طریقہ جو ہے وہ تمہیں اپنے لیے کامن لگے۔ اعمال نامے میں جس کے یہ ایٹیٹیوڈ نظر آ گیا اس کی تو پھر قیامت کے دن شامت ہے، اس کے خلاف تو اللہ تعالیٰ کو سالڈ ایویڈنس مل گئی۔ تو ہمیں یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے، ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں، ویسے جنت نہیں ملے گی۔ ہمیں صرف اپنے دین کے اندر وہ حدیث یاد رہ جاتی ہے کہ جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا اس کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی، لیکن اس حدیث کا کانٹیکسٹ دیکھے بغیر، اس کی ایکسپلینیشن دیکھے بغیر ہم کیسے اس طرح کے گمان اپنے بارے میں کر سکتے ہیں؟ جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے تقاضے پورے کیے۔ کلمہ ایک عہد ہے، آپ کا اور اللہ کے درمیان میں امانت ہے۔ اگر میں نے امانت میں خیانت کر دی تو پھر کیسے مجھے انعام ملے گا؟ تو یہ بتا دیا گیا کہ جو کلمے کے تقاضے پورے کرے گا، اپنے عہد کو پورا کرے گا، اس کے لیے پھر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ ورنہ اس کا حال کیسا ہوگا؟ اس کا حال منافقین جیسا ہو جائے گا۔ اگر زبانیں کلمہ پڑھیں اور دل جو ہے اس کی ساری اٹیچمنٹ غیر مسلموں کے ساتھ ہو۔ یقین جانو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نیچلے طبقے میں ہوں گے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ کلمہ گو مسلمان۔ منافق کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے، اور اللہ نے کہا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ الا الذین تابوا، سوائے اس کے جن لوگوں نے توبہ کر لی، یعنی یہ علاج بتایا جا رہا ہے۔ یہ بتا دیا، اس سے یہ پتا چلتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ منافقت کا مرض ٹرمینل النس نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد انسان کو اپنے آپ سے امید نہ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے امید دلا دی اگلی ہی آیت میں کہ اگر تمہیں اپنے اندر نفاق کا مرض نظر آ رہا ہے تو یہ دیکھ لو کہ تمہارے پاس ابھی بھی علاج موجود ہے اپنا، تم اپنی نیسیسری سرجری کر سکتے ہو، اور وہ کیا ہے؟ الا الذین تابوا، اور وہ لوگ جو تائب ہو جائیں، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اللہ کا دامن تھام لیں، واعتصموا باللہ، اللہ سے چمٹ جائیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا کہ اللہ تو پھر ان کے درجات ایسے بلند کرے گا، کیونکہ کلمہ گو مسلمان تھے، اللہ ان کو مومنوں کی صف میں کھڑا کر دے گا، اس لیے کہ انہوں نے مومنوں والا کام کیا، توبہ کی، اپنی اصلاح کی، اپنی غلطی پر ریگریٹ ہوا، اپنی اصلاح کر کے انہوں نے اپنے عمل کو درست کیا اور اپنے گناہوں سے اپنی نیکیوں کی طرف آ گئے، تو اللہ بھی ان کو انعام دے گا اور اللہ ان کو مومنوں کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے؟ مثال کے طور پہ ایک اسکالر نے اتنی اچھی بات لکھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ جب آپ یہ منافق کی آیت پڑھتے ہیں کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، اور آپ جب منافقت کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ منافقت کی نشانیاں کیا کیا ہوتی ہیں، کہ انسان زبان سے تو کلمہ پڑھے اور عمل میں اس کے شریعت نظر نہ آئے تو وہ منافق ہے، تو ہر انسان کو اپنے بارے میں شک ہونے لگ جاتا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا،
اور پھر انسان کو شیطان جو ہے وہ آہستہ آہستہ نا امیدی کی طرف ڈریگ کرتا ہے. کہتا ہے لو اللہ نے اتنی سخت جہنم میں کیوں بنائی آخر کہ جس میں لوگوں کو جلاتا؟ اللہ نے آخر اتنی مشکل لائف سٹائل بنائی کیوں کہ ہمارا اتنا سخت امتحان ہو جاتا؟ شیطان منافق کے دل میں اور زیادہ وسوسے ڈالتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آخر اللہ کو کیا پڑی تھی اللہ جہنم بناتا؟ جب اللہ اپنے آپ کو الرحمن اور الرحیم کہتا ہے تو اتنی سخت سزائیں کیوں بتاتا ہے قرآن کے اندر؟ دل میں خیال آ سکتا ہے. اللہ نے کہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ نے جواب دے دیا اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں خواہ مخواہ سزا دے؟ اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو تو کیا کرنا ہے؟ جب مشکل آئے شکر گزاری. یہ شکر گزاری، اور آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شکر گزاری کے کئی درجے آتے ہیں. سب سے آخری درجہ شکر گزاری کا یہ ہے کہ انسان اس حالت میں شکر کرے جب اس سے کوئی چیز لے لی جائے. حسن بصری کے لیے آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی بیٹی کو چوٹ لگ گئی. امیجن کریں حسن بصری کی بیٹی ہیں اور کوئی بہت بڑی بیٹی نہیں تھی کہ 24-25 سال کی بیٹی ہوں. چھوٹی عمر کی بچی کے لیے آتا ہے کہ ان کی بیٹی کو چوٹ لگی اور جب والد پریشان ہو کر ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ بیٹی تمہیں چوٹ لگی تو دیکھا اس کے ہاتھ سے خون بہ رہا ہے. تو والد پریشان ہوئے. والد نے کہا کہ یہ چوٹ کیسے لگی؟ تو بیٹی کی زبان سے سب سے پہلے نکلا الحمدللہ میری جان تو بچ گئی. آج ہمارے بچے تو رو رو کے سر جو ہے وہ اپنا گھما دیں اور ماؤں کا بھی گھما دیں اور گھروں کو سروں پر اٹھا لیں کہ خون نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے، اب کچھ ہو جائے گا، اب ایمبولینس منگا لیں، اب اس کو کال کر دیں، اب گلوکوز منگوا کے جلدی سے پلا دیں، اب جلدی سے کچھ کریں، میرے ہاتھ میں کچھ ہو گیا ہے. نہیں، اللہ نے کہا ہے اللہ کو تمہیں عذاب دینے کا کوئی شوق نہیں ہے. اللہ کو کوئی پڑی نہیں تمہیں عذاب دینے کی. ان شکر تم، اگر تم شکر کرو گے. جو شکر کرتا ہے اسی کو مشکل میں صبر کرنا آتا ہے. جو شکر کر سکتا ہے وہی اپنے تقوی کو صحیح طرح سے استعمال کر سکتا ہے. تو اللہ نے کہا اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو، اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے محفوظ رکھے. منافقت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کے اندر دعا آتی ہے اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَا، اللہ ہمارے اعمال کو ریا سے، شو آف سے پاک کر دے. وَلِسَانَنَا مِنَ الْكَذِبِ، اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے. وَأَعْيُنَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ، اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، اور اللہ تو جانتا ہے جو کہ سینوں میں ہم اپنے راز چھپاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی منافقت سے محفوظ رکھے. اگر آپ کو اپنے بارے میں کبھی منافقت کا خدشہ محسوس ہو تو آپ اپنے ساتھ یہی کام کر لیں جو یہاں اس آیت میں، آیت نمبر 146 میں بتائے گئے ہیں. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے اندر سے منافقت کے مرض کو ختم کر دیں گے. پارہ نمبر 6، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو. اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یہاں پر بات کا، گفتگو کا، قول کا ذکر آ گیا. قول جو ہوتا ہے، اسپیچ جو ہوتی ہے، وہ انسان کی پرسنالٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. انسان کے ذہن کے جو خیالات ہوتے ہیں وہی الفاظ کا روپ دھار کر الفاظ کی شکل میں زبان سے ادا ہوتے ہیں. تو بولنے میں بھی مجھے اور آپ کو سنت کو فالو کرنا ہے، بولنے میں بھی مجھے اور آپ کو سنت کو اپنانا ہے. اس لیے کہ کلام انسان کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے اور کلام سے، غلط کلام کرنے سے مورل پولوشن معاشرے کے اندر پھیل جاتا ہے. زبان کی حفاظت کے بارے میں اگر آپ دین میں دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو کئی احکامات مل جاتے ہیں کہ ہم اسی زبان کے ذریعے سے خیر کما سکتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے شر کما سکتے ہیں. جھوٹ، غیبت، چغلی کر کے آپ اور میں اسی کے ذریعے شر کما لیتے ہیں. سچ بول کے، حق کا ساتھ دے کر، عدل کی بات کر کے آپ اور میں اسی سے خیر کما سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کرنے کے اوپر زور دیا کہ آدمی بدگوئی پر زبان نہ کھولے. بدگوئی یعنی بدگوئی کے لیے آتا ہے کہ بدگوئی جو ہے وہ ڈبل ایج سورڈ کا کام کرتی ہے. اپنے لیے تو انسان نقصان کرتا ہی کرتا ہے، سامنے والے کا بھی کبھی کبھی نقصان کر دیتا ہے. آپ نے سے پہلے بھی تزکیہ کا ذکر ابھی پڑھا ہے پچھلی آیات میں. تزکیہ مجھے اور آپ کو
اپنی ذہنوں کا بھی کرنا ہے اور اپنے جسموں کا بھی کرنا ہے، اور ہمارے جسم کے تزکیے کے اندر ہی ہماری زبان کا تزکیہ آ جاتا ہے، اور ہم کسی دوسرے کی زبان تو نہیں پکڑ سکتے، ہم کسی دوسرے کا تزکیہ نہیں کر سکتے، لیکن اپنا تزکیہ کر سکتے ہیں، اپنی زبان کو تھام سکتے ہیں۔ تو جب کسی کا عیب دیکھیں تو اس کا اظہار نہ کریں، جب کسی کے بارے میں کوئی اس کی برائی سنے اس کو لوگوں تک نہ پہنچائیں، نہ پھیلائیں، اس لیے کہ جو بندوں کے خطاؤں کے اوپر دنیا میں پردہ ڈال دے گا، اللہ آخرت میں اس کی برائیوں کے اوپر، اس کی خطاؤں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ تو یہ چیز مجھے اور آپ کو انشاءاللہ کرنی ہے، اپنی زبانوں کا بہت زیادہ کانشیس استعمال کرنا ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ زبانیں ہمیں جہنم میں گرانے کا باعث نہ بن جائیں۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے۔ بدگوئی کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ مظلوم ہیں اور آپ کی بالکل مدد نہیں ہو رہی تو بد دعا آپ نہ دیں، یہ یاد رکھیں۔ جس نے بد دعا دے دی، اسکالرز کہتے ہیں اب وہ مظلوم نہیں ہو سکتا۔ بدگوئی کے اوپر زبان اگر آپ نے کھول دی تو اس کے سامنے کھول سکتے ہیں آپ، کہ آپ کو ہو سکتا ہے کوئی جواب میں، ریٹرن میں آپ کا کوئی مسئلے کا حل بتا دے، یا آپ اپنی بات کر دیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم اتنی ہی اس کا جواب جو ہے، برائی کا جواب اتنے ہی پرسنٹیج سے دے سکتے ہو۔ لیکن ساتھ ساتھ قرآن یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ جب مظلوم زبان کھولتا ہے، جب مظلوم بدلہ لینے آتا ہے، تو مظلوم کے پاس چانسز زیادہ یہ ہوتے ہیں کہ پھر وہ ظلم کرنے لگ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ لوگوں کی برائیوں کے اوپر خاموش رہیں، لوگوں کی خطاؤں کے اوپر خاموش رہیں، کسی کی برائی دیکھیں تو دوسروں سے ڈسکس نہ کریں، اسی انسان کو بتا دیں یا کسی دوسرے ایسے انسان کو بتا دیں جو اس انسان کو سمجھا سکتا ہو، تاکہ وہ اپنی برائی دور کر لے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی انسان کو دیکھا جس کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ بہت جھوٹ بولتے ہیں، اب آپ کا اور اس کا ریلیشن شپ ایسا ہے کہ آپ اس کو ڈائریکٹ نہیں بتا سکتی کہ آپ اپنی اس عادت کو چھوڑ دیں، ایسے میں آپ کو کسی تھرڈ پرسن کو کہنا پڑے گا کہ جو اس کی اصلاح کے لیے اس کو بتائے۔ اب یہ تھرڈ پرسن وہ ہونا چاہیے جو جھوٹ بولتا ہے اس کا مخلص ہو، تاکہ آپ سے سننے کے بعد یہ معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر سنسنی نہ پھیلائے، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے اس کو سمجھائے، اس سے بات کرے۔